الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ امام طحاوی رحمہ اللہ اپنی کتاب العقیدۃ الطحاویہ کے اندر کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا يُرِيدُ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا يُرِيدُ۔ کل ہی اس موضوع کی طرف اشارہ کر دیا گیا تھا اور اس کے نقاط کی طرف بھی اشارہ کیا گیا تھا۔ موضوع بہت ہی اہم ہے تقدیر کے مسائل کو سمجھنے کے لیے، اسی لیے امام طحاوی رحمہ اللہ نے کہا وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا يُرِيدُ۔ سب سے پہلے امام طحاوی رحمہ اللہ کی اس قول کے معنی کو ہم جانتے ہیں کہ امام طحاوی رحمہ اللہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں اس کلمہ سے، اس جملہ سے۔ اہل سنت والجماعت کا کون سا عقیدہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ جو ہوگا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت کے باب میں۔ تیسرا پوائنٹ، کیا ارادہ اور مشیت دونوں ایک ہیں یا دونوں میں کچھ فرق پایا جاتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے کچھ ایسے الفاظ جن کی اضافت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے اور ان الفاظ کی تقسیم ہم ارادہ کے اعتبار سے کر سکتے ہیں، یعنی جس طرح سے ارادہ کی تقسیم کی ہے اہل سنت والجماعت نے اسی طریقے سے ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ آتے ہیں سب سے پہلے معنی کی طرف۔ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا يُرِيدُ کا معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، سورۃ البروج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے، جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ سورہ نحل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون۔ جب ہم کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ چیز ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالی کے ارادے کے بغیر کوئی کسی چیز کا اس دنیا میں وجود ہے یا وجود نہیں؟ اب اشکال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک کافر جو اللہ تبارک و تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دن و رات گالی دے رہا ہے، یعنی سرکشی اور عداوت میں حد سے تجاوز کر چکا ہے، آپ اس سے کہیں کہ تم یہ کفر چھوڑ دو، اسلام کو قبول کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آؤ کیونکہ وہی تمہارا خالق، مالک، مدبر، رازق وغیرہ وغیرہ، اس کو سمجھائے۔ ایک دوسرا مسلمان آ کر کے کہتا ہے بھائی اس کو کیوں سمجھا رہے ہو، کیا غلطی ہے اس کی؟ تمہارا قرآن کہتا ہے نا فعال لما یرید، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر چیز کو کرنے والا ہے، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے خارج نہیں ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کافر سے چاہتا ہے کہ یہ کافر اللہ تعالیٰ کو گالی دے، کفر کرے، لہذا اس بندے کی غلطی کیا ہے؟ سمجھ گئے نا شباب؟ اسی لیے یہ مسئلہ اتنا ڈیفیکلٹ اور اتنا پیچیدہ ہوا کہ ان لوگوں نے جنہوں نے عقائد کے اثبات میں نصوص کا سہارا لینے کے بجائے اپنے عقل کو بعض جگہوں پہ مقدم رکھا، وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے، دو حصوں میں منقسم ہو گئے۔ ایک حصہ دونوں قدریہ ہیں، ٹھیک ہے، ایک حصہ ایسے لوگوں کا ہے، ایک گروپ ایسے لوگوں کا ہے جو سرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کو خارج کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بندے اپنے افعال کے مختار کل ہیں، لہذا ایک بندہ کھانا کھاتا ہے اپنے ارادے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ارادہ شامل نہیں ہے، ایک بندہ اسلام لاتا ہے اپنے ارادے سے، ایک بندہ کفر کرتا ہے اپنے ارادے سے، اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں نسبت کرتے ہو؟ سمجھ گئے نا؟ ان کو کہا جاتا ہے قدریہ، جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کو مکمل طور سے خارج کر دیا۔ کیوں خارج کیا ان لوگوں نے؟ کیا وجہ پڑی بھائی اتنی بڑی بات کہنے کی؟
اس کی وجہ یہی ہے، جو اشکال ہے اس اشکال سے بچنے کے لیے اگر یہ کہہ دیں گے ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادہ سے ہوتی ہیں تو ایک کافر کا کفر اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، نعوذ باللہ. لہذا جب اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ایک کافر کفر کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب کیوں دے گا؟ سمجھ گئے نا؟ اچھا، دوسرا فرقہ اسی کا ریئیکشن تھا. دوسرا جو نظریہ آیا اس پہلے نظریے کا ریئیکشن کہ کیسے تم لوگ ہو یار، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں، آسمان و زمین، انسان، درخت، پودے، ہوا، پانی، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں، تو تم لوگ کیسے کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے افعال کا مالک نہیں ہے؟ ہم لوگ اس کے مملوک ہیں، اللہ تعالیٰ جیسا چاہے گا ویسا استعمال کرے گا. جو مملوک ہوتا ہے اس کا کوئی ارادہ ہوتا ہے؟ کوئی ارادہ نہیں ہوتا ہے. لہذا ان لوگوں نے کہا کہ انسان مجبور محض ہے، صرف اور صرف ارادہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، انسان ایک آلہ ہے. سمجھ میں آئی بات نا؟ جیسے موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، موبائل ایک آلہ ہے بات کرنے کے لیے یا دنیا کو اوپن کرنے کے لیے. موبائل بنا دی گئی، اب آپ موبائل سے چاہیں تو بات کریں، چاہے تو چیٹنگ کریں موبائل سے، چاہے تو ویڈیو دیکھیں، چاہے تو صفحہ شریعت سوسائٹی کے پیج پہ آ کر کے صفحہ شریعت سوسائٹی کے لیکچرز اور ویڈیو دیکھیں. آپ کے اختیار میں جیسا آپ موبائل کو چلائیں گے ویسا موبائل چلے گی نا. کہ موبائل کو کوئی اختیار حاصل ہے، آپ کھول رہے ہو صفحہ شریعت سوسائٹی کا پیج، وہ کہے کہ نہیں میں صفحہ شریعت سوسائٹی کا پیج نہیں کھولوں گی؟ ہے موبائل کو کوئی اختیار؟ نہیں. جیسا آپ کہیں گے، جیسا آپ تصرف کریں گے موبائل آپ کے ساتھ ویسے چلے گی. لہذا جبریہ نے کہا کہ انسان مجبور محض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مطلق مرید ہے، مطلق ارادہ رکھنے والا، انسان کا کوئی ارادہ نہیں. نتیجہ کیا نکلا کہ بھائی ایک کافر کفر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے کرتا ہے، ایک مومن ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ایمان لاتا ہے، ایک شرابی شراب پی کر کے لوگوں کے ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے ہو رہا ہے، کیونکہ انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. سمجھ گئے نا؟ تو یہ دو متضاد نظریے قائم ہوئے. اہل سنت والجماعت جن کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے، منہج رہا ہے کہ عقیدہ کے اثبات میں ہم اپنے عقل کا سہارا نہیں لیں گے، جو چیزیں شریعت نے ثابت کی ہیں انہی چیزوں کو ہم ثابت کریں گے. لہذا ارادہ سے متعلق سارے نصوص کو علماء اہل سنت والجماعت نے اکٹھا کیا، ان کا استقراء کیا، ان کا دراسہ کیا، اور اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ارادہ کو دو قسموں میں تقسیم کرنا ضروری ہے. ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادہ کی دو قسمیں کی جا سکتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ دو قسموں میں منقسم ہوتا ہے. سب سے پہلے ارادہ کونیہ. سمجھ رہے ہیں نا شباب؟ ارادہ کونیہ جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس سسٹم اور اس نظام سے ہے. اور دوسرا ہے ارادہ شرعیہ جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے. لہذا ارادہ کی دو قسمیں ہوئیں، ارادہ کونیہ اور ارادہ شرعیہ. اب ارادہ کونیہ اور ارادہ شرعیہ میں فرق کیا ہے؟ کون سے نصوص ہیں اور اس تقسیم کی دلیل کیا ہے؟ ارادہ کونیہ اور ارادہ شرعیہ کی. ارادہ کونیہ کی دلیل فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، جس کو چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دیتے ہیں. جس کے ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں اس کو ہدایت دیتے ہیں، جس کے گمراہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اس کو گمراہ کر دیتے ہیں. فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. اللہ یہ اس جیسے بہت سارے نصوص ہیں جو ارادہ کونیہ پہ دلالت کرتے ہیں. ارادہ شرعیہ کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول
वल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैकुम, अल्लाह तबारक व तआला का इसी तरह से कौल युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला का कौल तुरीदूना अर्दद दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरा। इस जैसे बहुत सारे नुसूस हैं जो इरादा की तकसीम पे दलालत करते हैं कि इरादा को मुनक़सिम किया जा सकता है। अब फ़र्क हम जान लेते हैं कि इरादा कौनिया और इरादा शरइया के दरमियान फ़र्क क्या है। जिस चीज़ का ताल्लुक कौन से होगा, इस पूरे सिस्टम से होगा, वो इरादा कौनिया है। और इरादा कौनिया अल्लाह तबारक व तआला जब किसी चीज़ का कौनी तौर पे इरादा करते हैं तो वो चीज़ ला महाला वाक़े होगी, जबकि इरादा शरइया कभी वाक़े होगी कभी वाक़े नहीं होगी। मिसाल के तौर पे अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं कि कोई इंसान काफिर रहे। अगर अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को काफिर बनाने का इरादा करता तो फिर शरीयत क्यों भेजता, रसूलों को क्यों भेजता, किताबें क्यों नाजिल करता। अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं कि लोग ईमान लेकर के आए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का ये चाहना ईमान लेकर के लोग आए, ये कौन सा इरादा है। अगर इरादा कौनिया होता तो सारे लोग मुसलमान हो जाते, क्योंकि बतलाया इरादा कौनिया ला महाला वाक़े होगा। समझ गए ना। लिहाजा ईमान का मुतालबा करना, ईमान का इरादा करना सारे लोगों से अल्लाह तबारक व तआला का ये इरादा शरइया है, इरादा कौनिया नहीं। दूसरा फ़र्क इरादा शरइया और इरादा कौनिया के दरमियान, इरादा कौनिया में अल्लाह तबारक व तआला की महब्बत और रज़ा के शामिल होने की शर्त नहीं लगाई जाती, यानी ऐसी चीज़ों का इरादा भी होगा जो अल्लाह तबारक व तआला नहीं पसंद करते, लेकिन इरादा शरइया ये अल्लाह तबारक व तआला की महब्बत और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के साथ मुख्तस है। कोई भी खैर का काम होगा, अल्लाह ताला एक बंदे से शबाब अल्लाह ताला एक बंदे से ईमान का इरादा करते हैं कि वो ईमान लेकर के आए। मिसाल के तौर पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ताला ने चाहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ईमान लाने के, तो अल्लाह तबारक व तआला का ये इरादा हज़रत अबू बकर से ईमान का मुतालबा, ये इरादा शरइया है कि कौनिया। शरइया, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ईमान को पसंद करते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लेकर के आए, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक़ में इरादा कौनिया और इरादा शरइया दोनों मुतहक्क़क़ हो गई, यानी कौनन और क़ज़ाअन भी अल्लाह ताला ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से ईमान का मुतालबा किया था, और शरअन भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से ईमान का मुतालबा किया। समझ गए ना शबाब। और ये तफसील से आप पढ़ चुके होंगे अक़ीदा वास्तिया में, वहाँ पे 4 फ़ुरूक़ का तज़किरा किया गया है जिसके याद की ज़रूरत नहीं। अब तीसरे नुक्ते की तरफ मुंतकिल होते हैं। जब हम इस एतबार से इरादा शरइया इरादा कौनिया की तकसीम कर लेंगे तो जितने सारे खुराफात में कदरिया पड़े, जबरिया पड़े, उन सारे खुराफात से हम अपने आप को दूर कर लेंगे। एक काफिर कुफ्र कर रहा है, एक शराबी शराब पी रहा है, क्या अल्लाह तबारक व तआला चाहता है? हाँ, अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कौनन। क्या शरआन चाहता है? नहीं, शरआन नहीं चाहता। शरआन अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता है कि वो शराब ना पिए। शरआन चाहता है कि इस्लाम लेकर के आए। समझ गए ना। आगे मुंतकिल होते हैं कि लफ्ज़ इरादा और मशीयत। इरादा की हमने जिस तरह से 2 किस्में कर ली, इरादा कौनिया इरादा शरइया, क्या मशीयत की भी 2 किस्में हम कर सकते हैं, मशीयत कौनिया मशीयत शरइया? नहीं, मशीयत सिर्फ कौनी हो सकती है, मशीयत शरई नहीं हो सकती। हम लोग अपने उर्दू में इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि इरादा के माने भी चाहना करते हैं और शाह के माने भी चाहना। समझ गए ना। दोनों का माना चाहना करते हैं, इसलिए उर्दू में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हकीकत में इरादा की तकसीम
کونی اور شرعی کی طرف کی جا سکتی ہے، لیکن مشیت یہ صرف اور صرف کونی ہے، مشیت یہ شرعی نہیں۔ چوتھے نقطے کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ بعض وہ الفاظ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کیے گئے ہیں، شریعت نے منسوب کیا ہے، اضافت کی ہے، ان کو بھی ہم ارادہ کی طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں، کونی اور شرعی بھی۔ سب سے پہلا لفظ ہے اذن، الاذن، حمزہ ذال نون۔ اذن کو بھی ہم شرعی کہہ سکتے ہیں اور اذن کو بھی کونی کہہ سکتے ہیں۔ شرعی کی دلیل، کونی کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ سحرہ کا بیان چل رہا ہے، جادوگروں کا بیان چل رہا ہے کہ جادوگر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں الا باذن اللہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ ہی جادوگر کسی دوسرے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہاں پہ اذن شرعی ہے کہ کونی ہے؟ کونی ہے، کیونکہ جادو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے، مبغوض ہے۔ جادو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی جادو کرتا ہے تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوناً اس سے جادو کا ارادہ کیا ہے، شرعاً نہیں۔ سمجھ گئے نا؟ لہذا لفظ اذن یہاں پہ اذن کونی میں ہے۔ شرعی کی مثال ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ جہاد کا تذکرہ کہ جو کچھ آپ لوگوں نے کھجور کی ٹہنیوں کو کاٹا یا کھجور کی ٹہنیوں کو چھوڑ دیا، نہیں کاٹا، تو کس کی حکم سے تھا؟ فباذن اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے تھا۔ جہاد کا مطالبہ کرنا، جہاد کا ارادہ کرنا، یہ ارادہ شرعیہ ہے کہ ارادہ کونیہ؟ شرعیہ، یعنی ایک آدمی جہاد کے لیے نکلتا ہے تو پھر ارادہ شرعیہ اور ارادہ کونیہ دونوں ارادے اس آدمی کے حق میں حاصل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوناً اس سے ارادہ کیا ہے جہاد کا، اور پھر شرعاً اس سے ارادہ کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاد کو پسند کرتے ہیں، لہذا وہ آدمی جہاد کے لیے نکل گئے۔ تو یہاں پہ فباذن اللہ، جہاد کے لیے لوگوں نے کھجور کے درختوں کو کاٹا یا کھجور کے درختوں کو چھوڑ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے، تو یہاں پہ جو اذن ہے وہ شرعی ہے یا کونی؟ کونی کیسے یار؟ کونی تو ہے ہی، کیا شرعی بھی ہے؟ جہاد کے لیے نکل رہے ہیں، راستے میں جو رکاوٹ آ رہی ہے اس رکاوٹ کو ختم کر رہے ہیں، تو یہ شرعیہ ہے کہ کونیہ؟ شرعیہ ہے۔ کیوں شرعیہ ہے؟ کیونکہ بذات خود جہاد کے لیے نکلنا یہ محبوب عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ دوسرا لفظ ہے لفظ قضا، جس کے معنی فیصلہ کرنا۔ قضا کو بھی ہم کونی، لفظ قضا قاف ضاد الف حمزہ، لفظ قضا کو بھی ہم کونی اور شرعی کی طرف تقسیم کر سکتے ہیں۔ کونی کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، یہ قضاء کونی کی مثال ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، ہم نے بنو اسرائیل کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ وہ لوگ زمین میں 2 مرتبہ فساد برپا کریں گے۔ یہ قضا کونی ہے یا شرعی ہے؟ زمین میں فساد پھیلانا یہ قضاء کونی ہے، کیونکہ فساد پھیلانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتے، لہذا اس قضا کو ہم قضاء کونی کہیں گے، قضاء شرعی نہیں کہہ سکتے۔ قضاء شرعی کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ صرف اپنے رب کی عبادت کیجیے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجیے۔ تو یہاں پہ قضاء کونی ہے کہ قضاء شرعی؟ شرعی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، لہذا ہم یہاں پہ قضاء کو محمول کریں گے قضاء شرعی پہ۔
اسی طرح سے لفظ تحریم ہے، التحریم. ہاں شباب، التحریم حرام سے. تحریم کو بھی ہم تحریم کونی اور تحریم شرعی کی طرف تقسیم کر سکتے ہیں. تحریم کونی کی مثال وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہم نے دودھ کو حرام قرار دے دیا. جو دوسری عورتیں دنیا کی تھیں ان کے دودھ کو حرام قرار دے دیا. تو یہاں پہ جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر دیگر عورتوں کے دودھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا، یہ تحریم کونی ہے کہ تحریم شرعی ہے؟ کونی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایک بچے کو پیدا کرتے ہیں تو اس کے لیے دودھ کو مہیا کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ بچہ دودھ پیے. سمجھ گئے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک والدہ کو حکم دیتا ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ ایک بچے کی تربیت اس کی والدہ کرے. لہذا جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر دودھ پلانے والیوں کے دودھ کو حرام قرار دے دیا کہ کوئی بھی دودھ پلانے والی عورت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ نہیں پلا سکتی، تو یہ تحریم کونی ہے. تحریم شرعی کی مثال حرمت علیکم المیتہ، آپ لوگوں کے اوپر مردار کو حرام قرار دیا گیا. مردار چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہے کہ نقصان دہ ہے؟ مردار کھانا انسان کے لیے نقصان دہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان نقصان سے محفوظ رہے، اسی لیے مردار کو حرام قرار دیا. تو یہاں پہ تحریم شرعی ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول حرمت علیکم امہاتکم، اپنی ماؤں سے نکاح کرنا حرام ہے، یہ تحریم شرعی ہے. اور جو آدمی مردار کھانے سے اجتناب کرتا ہے یا جن محرمات کا تذکرہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ شادی ان سے حرام ہے، ان محرمات سے اجتناب کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے حق میں تحریم کونی اور تحریم شرعی دونوں چیزیں متحقق ہو جاتی ہیں. سمجھ گئے نا شباب؟ جی تحریم شرعی ٹھیک ہے، تحریم شرعی ہے. کیا سارے لوگ مردار نہیں کھاتے ہیں؟ اگر تحریم کونی مان لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ کوئی آدمی مردار نہیں کھائے گا، کیونکہ جو چیز کونن ہوگی اس کا وقوع لا محالہ ضروری ہے. سمجھ گئے نا شیخ آفاق؟ لہذا حرمت علیکم المیتہ یہ تحریم شرعی ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی آدمی مردار کھائے، شرعاً نہیں چاہتے ہیں، لیکن لوگ مردار کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں؟ لہذا وہ کونن کھاتے ہیں، شرعاً نہیں. ٹھیک؟ اب آگے کا جو کل کا درس ہوگا انشاءاللہ لا تبلغہ الاوہام ولا تدرکہ الافہام، اس کی شرح، اور اس کے فوراً بعد ولا یشبہ الانام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.